وزیر اعظم کی زیر صدارت پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس۔ وزیر اعظم نے ملک کی موجودہ صورتحال سے کمیٹی کو آگاہ کیا، جبکہ عسکری قیادت کی جانب سے کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزراء، حکومتی اتحاد میں شامل جماعتوں کے سربراہان، آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سمیت اعلیٰ ترین سیاسی اور عسکری قیادت شریک ہوئی۔ آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری ہو گئی، بجلی 7.91 فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ 3 مراحل میں ہوگا۔ پہلے مرحلے میں 1 جولائی سے 3.5 روپے فی یونٹ اضافہ ہو گیا۔ دوسرے مرحلے میں 3.5 روپے کا اضافہ 1 اگست سے، جبکہ تیسرے مرحلے میں 91 پیسے فی یونٹ اضافہ 1 اکتوبر سے ہوگا۔ وفاقی کابینہ نے نیب کا تیسرا ترمیمی بل بھی منظور کر لیا۔ نیب 50 کروڑ روپے سے کم کے کرپشن کیسز کی تحقیقات نہیں کر سکے گا۔ احتساب عدالت کے ججز کی تقرری سے متعلق صدر کا اختیار بھی ختم کر دیا گیا۔ مسلم لیگ کاف نے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کو اختیارات کی منتقلی کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ کاف لیگ نے درخواست میں موقف اپنایا کہ لاہور ہائی کورٹ نے پارلیمان کے اختیارات میں مداخلت کی۔ آئین کے تحت پارلیمنٹ کے کام میں مداخلت نہیں کی جا سکتی۔ مسلم لیگ کاف کی جانب سے کیس کی جلد سماعت کی درخواست بھی دائر کر دی گئی۔ بھارتی ایئر لائن کی دہلی سے دبئی جانے والی پرواز کی کراچی میں ایمرجنسی لینڈنگ۔ ایویشن ذرائع کے مطابق پرواز SG-11 میں پاکستان کی فضائی حدود میں فنی خرابی پیدا ہوئی۔ بھارتی طیارے کے پائلٹ کے رابطہ کرنے پر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر طیارے کو لینڈنگ کی اجازت دی گئی۔ بھارتی طیارے میں سوار 100 سے زائد مسافروں کو ٹرانزٹ لاؤنج منتقل کر دیا گیا۔ سول ایویشن حکام کا کہنا ہے کہ طیارے کے فیول ٹینک سے تیل لیک ہونے پر کپتان نے ہنگامی لینڈنگ کی۔ طیارے کے فیول ٹینک سے تیل لیکیج کو چیک کیا جا رہا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ترک بری فوج کے کمانڈر کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی اور پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان ترکی کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ ملاقات میں دونوں جانب سے انسداد دہشت گردی اور تربیتی امور پر مزید رابطے بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ MQM رہنما بابر غوری کی نیب ریفرنس اور منی لانڈرنگ کیس میں حفاظتی ضمانت میں توسیع۔ سندھ ہائی کورٹ نے بابر خان غوری کی حفاظتی ضمانت میں 9 دن کی توسیع کر دی۔ عدالت نے نیب اور FIA کو بابر غوری کو گرفتار کرنے سے بھی روک دیا۔ بابر خان غوری کی صاحبزادی نے آج اپنے والد کی گرفتاری پر سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر کرسٹن ٹرنر کی ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئرمین تحریک انصاف نے منی لانڈرنگ کے ذریعے غریب ممالک سے سرمایہ کی ترسیل کے تدارک کی ضرورت پر زور دیا۔ کراچی یونیورسٹی دھماکے کا ماسٹر مائنڈ گرفتار، ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ پولیس کے مطابق ملزم کالعدم تنظیم کا کمانڈر ہے۔ جامعہ کراچی خودکش دھماکے میں 3 چینی شہریوں سمیت 4 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ وزیر داخلہ سندھ شرجیل میمن نے انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ چینی اساتذہ پر خودکش حملے میں ماسٹر مائنڈ سمیت 4 کرداروں کی شناخت کر لی گئی۔ دہشت گرد نے دوران تفتیش بتایا کہ وہ خود بھی بم بناتا ہے، جس کی تربیت اس نے پڑوسی ملک سے حاصل کی۔ عید پر کورونا سے بچاؤ کے لیے NCOC کی گائیڈ لائنز جاری۔ NCOC کے مطابق بیمار، عمر رسیدہ افراد اور بچے نماز عید میں شرکت نہ کریں۔ نماز عید کھلی جگہ پر پڑھائی جائے، انفرادی کے بجائے اجتماعی قربانیاں کی جائیں۔ ملک میں کورونا کا پھیلاؤ تیز، کورونا مثبت کیسز کی شرح 3.45% ریکارڈ، 653 نئے کیسز رپورٹ۔ کراچی میں کورونا ٹیسٹ کی تعداد 2 گنا بڑھا دی گئی، مثبت کیسز کی شرح کم ہو کر 7.92% رہ گئی۔ پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قدر میں آج دوبارہ اضافہ ہو گیا۔ $1 2 روپے 38 پیسے مہنگا۔ انٹر بینک میں کاروبار کے اختتام پر ڈالر کی قیمت 206 روپے 94 پیسے ہو گئی۔ اسلام آباد راولپنڈی میں موسلا دھار بارش، جل تھل، 1 نشیبی علاقے ڈوب گئے، کورنگ نالہ بپھر گیا، پھنسے ہوئے 4 بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ مری، وزیر آباد، گجرات، سیالکوٹ اور دیگر شہروں میں بادل برس پڑے۔ کراچی میں بھی تیز بارش سے موسم خوشگوار۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان میں بھی بارش کی توقع ہے۔ کشمیر پریمیئر لیگ کے دوسرے ایڈیشن کے شیڈول کا اعلان کر دیا گیا۔ ترجمان KPL کے مطابق کشمیر پریمیئر لیگ میں 25 T20 ڈے اینڈ نائٹ میچز 11 سے 25 اگست تک کھیلے جائیں گے۔ مظفر آباد کرکٹ اسٹیڈیم کشمیر پریمیئر لیگ کے دوسرے ایڈیشن کی میزبانی کرے گا۔